ہم اس ادارے کے روح رواں ناظم محترم مولانا اقبال صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے کلمات تشکر اور مہمانوں کا شکریہ ادا کر کر آگے جلسے کو بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اس رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہم کو ایمان والا بنایا اور اسی کے ساتھ ساتھ دین کی خدمات کے لیے قبول فرمایا۔ دیکھو سب باتیں سامنے آ چکی ہیں۔ سب سے پہلے ہم ہمارے پورے علاقے کے یہاں تک کہ مہاراشٹر کے علاقے کے لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اس ادارے کے لیے مزدور کی لائن سے کوئی ہوئے یا تجارت کی لائن سے کوئی بھی ہوئے، جس کے سامنے ہم ہمارے اسٹاف کے اساتذہ یا ہم لوگ کوئی بھی بات رکھتے ہیں تو انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق اس ادارے میں کھاد بیج کا کام کیا ہے کہ جو آپ کے سامنے جو باغیچہ تیار ہے، تعمیرات کی لائن سے ہو، تعلیمی ادوار سے ہو، ہر لائن سے ہمارے ہر ایک دوستوں نے، ہر ایک محسنین نے اس پر لبیک کہا اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تو آج آپ کی جو کھاد سچائی اور کسی بھی لائن سے تعاون کیا ہوگا تو وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے علاقے کے ائمہ حضرات، امام لوگ بڑی محنتیں کر رہے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے یہاں پر کچھ مساجد میں ایسا تھا کہ وہاں نماز ہی نہیں ہوتی تھی، جمعہ اور عید ہوتی تھی کیونکہ امام رکھ ہی نہیں سکتے تھے، لیکن وہاں ہماری بستی کے لوگوں نے، ہمارے حضرت نے بھی وہاں کا تعاون کیا اور 35 کے قریب پورے ضلع کے اندر مکاتب قائم کیے گئے، اور ان مکاتبوں میں سے جو پھول چن چن کر پورے ضلع کے جو آئے ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے پھولوں کی شکل میں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ان کو اردو کے اندر کیا عربی بھی سورہ فاتحہ یاد نہیں تھی بلکہ وہ لوگ ہندی میں پڑھا کرتے تھے، لیکن ماشاءاللہ ہم ان والدین کو مبارکباد دیتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ مکتب کی تعلیم میں بھیجتے ہیں پابندی سے، اور وہ مکتب میں پڑھ کر وہ بچہ وضو کے فرائض، غسل کے فرائض اور کس طریقے سے نماز پڑھنا چاہیے، جو نماز ہمارے اوپر فرض ہے، اس کو اپنے والدین کو سکھاتے ہیں وہ، بلکہ جا کر یہاں سے، اور وہی مکاتب کے طلباء یہاں آ کر اس مدرسے کی چار دیواری میں اسکول کی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور مدرسے کی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اسی کی ساتھ ساتھ ان بچوں کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے۔ اس خیال رکھنے کے لیے ہم تو ایک خادم کے طور پر پورے 33 لوگوں کا اسٹاف ہے اور ہم محنت میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارا تعاون پورا علاقہ کیا پورا علماء اکرام، مساجد کا ائمہ اکرام ہمارا تعاون کر رہے ہیں اس کی شکل میں، جس کو جیسی محنت کر دی جاتی ہے۔ اب چندے کے تعلق سے جو بات ہے، ہمارے ذمہ دار حضرات یہاں پر موجود ہیں بہزدئی مرکز سے۔ آج 13 سے 14 سال میں کبھی مائک لے کر ہم نے کھڑے ہو کر اعلان نہیں کیے کہ مدرسے کا چندہ دو۔ کام دیکھ رہے ہیں اور کام کی نوعیت خود آ کر لوگ دیکھتے ہیں، حساب کتاب کی لائن سے ہوئے، بچوں کی تربیت کی لائن سے، کپڑے دھلائی کی لائن سے، علاج کے اعتبار سے، تو لوگ خود آتے اور خود دیکھ کر جاتے ہیں۔ تو ہمارے علاقے کے خود لوگ ہی یہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے سامان کی شکل میں بھیجیں گے۔ پورا سال گزر گیا ماشاءاللہ، وقتوں پر تنخواہ ہوئی، وقتوں پر کھانے کا نظام، تعمیری نظام، یعنی حد و اعتبار سے کسی کی کوئی شکایت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے محسنین اور معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے اسکول کا بچہ جب گھر سے جاتا ہے ہمارے ضلع کا تو اس میں 10 کی نوٹ ڈال کر جاتا ہے جو ڈبے کا نظم کیا گیا ہے، اور اس ڈبے کی قطرے قطرے ذرے ذرے 10 روپے جو جمع ہوتے ہیں اس سے اتنا بڑا پورا نظام، جن کے والدین اس بچے کا فیس نہیں ادا کر سکتے ہیں، خوراک فیس ادا نہیں کر سکتے ہیں، کپڑے دھلائی والے کو پیسے نہیں دے سکتے ہیں، علاج نہیں کرا سکتے ہیں، جو 10 روپے جو ڈالے جاتے ہیں ڈبے میں، اس 10 روپے کی قیمت 10 لاکھ کے برابر ہوتی ہے۔ اس ڈبے کی رقم ہمارے یہاں 17 سے 18 لاکھ روپے جمع ہوتی ہے، اور سال بھر کا پورا ان غریب بچوں کو جو فیس ادا نہیں کر سکتے، جن کے والدین اپنے بچے کی خوراک فیس ادا نہیں کر سکتے،
ٹیچر کی تنخواہ کے اندر فیس نہیں دے سکتے. تو یہ نظام چل رہا ہے اور ہم کو ہمارے محسنین معاونین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. وہ اس مدرسے کو جو تعین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, ان کے کاروباروں میں خوب برکت عطا فرمائے. اور ہماری معمولی سی دعوت پر آپ حضرات سردی کے موسم میں دور دراز کا سفر طے کیے اور ہمارے ائمہ حضرات اپنے بچوں کو سال بھر انہوں نے تعلیم دی اور وہ تعلیم کا رزلٹ لوگوں کے سامنے آ گیا ہے. اور جنہوں نے محنتیں کی ہیں انہیں بھی انعامات دیے جائیں گے, جنہوں نے شرکت کی ان کو بھی انعامات دیے جائیں گے. میں ہمارے علماء اکرام, ہمارے استاد محترم جو جامعہ سے دور دراز سے سفر کر کر آئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو قبول فرمائے. ہم تو کچھ شکریہ ادا کرنے کے لائق ہے ہی نہیں. اسی طریقے سے ہمارے ساخوں سے جو ناظم آئے, ساگر سے, سیونی سے, اسی طریقے سے کھنڈوا کے ناظم صاحب ہیں, اور ہمارے مہمان سوائی مادھوپور راجستھان, یہاں پر ہمارے علاقے کے اکثر طلبہ وہیں سے تعلیم حاصل کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے مولوی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہم کو جامعہ بھیجا اور وہ ہمارا تعلیم کی کرانے کے لیے ذریعہ بنے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اور ہمارے اس مدرسے کے محسنین معاونین جو اللہ کی رحمت میں پہنچ چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. آمین.